اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اے عزیزان من، آج بھی ضرورت ہے اس قوم نو۔ اقبال فرماتے ہیں یہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ، صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا۔ داتا صاحب سے داؤ نا، داتا صاحب اللہ تو داتا صاحب کے دربار تے لے جائے، تسی تشریف لے جاؤ دعا واسطے، تو آپ دیکھو گے کہ انہاں نا ڈیوے پہ بڑھدے ہوں دن تے بندے منڈے سارے اوتھے کھلو کے انہاں ڈیوے آئی چا چا کے تیل پہ اٹھتے ہیں جلے دے سیر تے میں آکھیا بھائی انہاں آکھیا برکت ہے بھائی، انج نہیں برکت ہوندی۔ سیاں فرمایا ہاتھ چاہو تے اللہ کو دعا منگو تے دعا تواڈے ہاتھاں تے دعا دی برکت ڈگے گی تے وہ اپنے منہ تے پھیرو تے برکت لے لو، سڑے تیل نال برکت نہ لو۔ ریکویسٹ یہ جو تواڈی مرضی ہے اپنی، توجہ ہے کہ نہ؟ میں دیکھنا اور حیران ہونا تے اگو بولیا کدی نہیں بمتے آکھن فاضل ہوئے بابی مسیح ساڈی داتا صاحب دے مزار تے کی دے آ گئے، کی پتہ سنیا تو اتنے دڑا بڑھین۔ میں دس داریا میں پیر ہے انہاں آکھنا ایک باری تے قابو آیا مڑ پیچھے سے آن تیری کرا۔ توجہ ہے کہ کوئی بھائی صاحب؟ ہاں اللہ سنیا سانو ہدایت سارے نو عطا کر دے۔ میرے عزیز ساتھیو، میرے عزیز سنگیو، میرا مسلک اہل سنت و جماعت تقاضا کر دے مزار تے چادر نہ چڑھا، سنیاں دے درس پڑھن والے کسے غریب بچے نو کپڑے لے دے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ جڑا قبر ہی ٹر جائے اس بابے نو پاڑا کوئی نہیں لگے۔ بھائی صاحب میری گل میرے عزیزوں، میرے سنگیوں، قبران ورکے گلاب نال غسل دین دی ضرورت کوئی نہیں، پیسے دا ضیاء ہے، او پیسے نال کسے سنی مدرسہ دے بچیانو راشن خرید دے قرآن پڑھ کے دین پھیلان گے، تینو قبر تک نفع جاندہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے سنگیوں، یہ ہے تا میری جماعت دی مدار تا اقبال آندھنے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا میرے سنگیوں یاد کر لو، سب تو پہلے قبر سوال تو عیدہ ہونا جے۔ ہاں وچ قبریں تے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نیان بچاوے گا، باس اتھے قبلی
پڑھیے لا الہ عزیزان علی وقار میرے ساتھیوں میرے عزیزوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام حضرات محترم اللہ تعالی اے پسند نہیں کردا کہ ان منن والا مڑ کسے اور نو بھی مننے بھائی جانے من سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اے پسند نہیں فرماندے کہ اللہ منن والا اللہ ورگا کوئی اور بھی مننے یہی وجہ ہے مالک فرماندا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء جس میرے نال کسے اور نو بھی منیا ان معافی نہیں دینی دوجیاں سارے چاہواں گا تے دے دے ہے توجہ بھائی صاحب تے جنہ آکھیا ہے نا اسی تیرے نال محبت کرنے ہاں تے تینوں منیا ہے انہاں نے مڑ سائیں چیک کردا ہے تے محبت وچ ازمائشاں نہ ہون تے محبت ہوندی ہی نہیں حضور بابا نظام الدین اولیاء تو کسی پوچھا سی کہ حضرت اے عشق وچ اتنے مصائب کیوں
محبت وچ اتنیاں تکلیفاں کیوں نے؟ تو فرمایا اس واسطے کہ کمینے نہ کرن جنہ دا بڑا حوصلہ ہوئے وہ محبت کرن۔ ہر کوئی نہ ہاتھ پا لے مینوں بھی محبت ہوئی ہے۔ بھائی جی جنہ آکھیا ہے نا تیرے نال پیار ہے تے مالک پوچھے بھائی آزما لئی جڑے مڑ پورے اترے نے انہاں نال مڑ اس بھی پیار کیتا۔ آئیے ادھے اتے اللہ دا قرآن پڑھنا۔ عزیزان من میرے اللہ فرما دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ابراہیم خلیل آئے نا، پھر خلیل ایویں تے نہیں نہ بنے، پہنا چیکنگ ہوئی ہے۔ اے ساڑھے مولوی پیر جیڑے نا کچھ کرما میں نے ایک بڑے بڑے مولوی صاحب ملے، اے مڑ کدی کدی بڑیاں مولویاں نال سانوی تقریر کرن دا ٹائم دی جانا ہے۔ وہ بیٹھ کے بیٹھے آئے تھے، مینوں آن دینے پہ مینوں بندے گانا بڑیاں کر دیا تو یہ نہیں کوئی نہ کٹ دیا میں کوئی تھوڑیاں بالیاں تو مڑ سارے انسان بھی کٹ دے رہا تو اسی جٹ بندے آئے ڈا گابرے کدی وہ مولوی صاحب شہری آئے تھوڑے جائے گھبرائے آئے۔ میں کیا مولوی جی کون ہو؟ تسی تہاڈی ذات کی؟ انہاں نے کہا گجر، حضرت گجر۔ میں کہا حضرت صاحب آ ساڈے شہر وچ بھی بڑے گجر نے، کدی کسی انہاں دا ہاتھ نہیں چومیا۔ جب تسی آئے ہو تو ساری دنیا کھلو گئی ہے تہاڈے ہاتھ چومدے رہن، یہ کیوں چومدے ہیں؟ اے جی پھر دین دی وجہ تو ہی چومدے۔ میں کہا مولوی جی کہ ہاتھ دین دی وجہ تو چما لیندے ہو تے دو گاڑی بھی پے جوے تے جل جایا کرو، وہ بھی دین دی وجہ تو ہی پکڑ دینے۔ اور تساں انہاں دا کیڑے پلاٹ تے قبضہ کیتا؟ جیڑا مولوی گال کٹدا ہے وہ دین دی وجہ تو ہی کٹدا ہے، اور مولوی نال کیڑا شریکہ ہوندا ہے؟ مولوی مسئلہ ممبر تے بیٹھ کے کرے کہ سود لینا حرام ہے تے دوجیاں کیڑی تکلیف ہونی ہے؟ وہ جڑا سود لیندا ہے وہ سی آکھنا با مولوی نہیں صحیح مسئلے کردا۔ بھائی گل دی سمجھ جس مولوی ممبر تے بیٹھ کے آکھنا ہے حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، ملاوٹ کرن والا حضور دا امتی نہیں ہوندا، جڑا دودھ وچ پانی لیندا ہے اس تے آکھنا با مولوی نہیں صحیح۔ ان اور مولوی نال کوئی تکلیف نہیں، وہ مسیتے گئی کدی نہیں ہونا، لیکن وہ آندہ جیٹھ میں دے جائی بگی دے تیرنے دودھ دالا مسئلہ ہی ہوگا۔ کوئی گل دی سمجھ ہوندی بھی کو نہ بھائی؟ تو بھائی مولوی نال مسئلہ مولوی دی ذات دا نہیں، مولوی نال مسئلہ ہے دین دی وجہ تو جدو دین دی وجہ تو مولوی نال پرابلم ہوئے تھے مولوی جھل جائے ادو مالک راضی وہ آندہ ہے کہ تین میری وجہ تو میں نے دین دن تے تو جھل جانا ہے، مولوی تین ترقی ملے گی ایتھے بھی جو تھے۔ لہذا جنہاں نوی سیٹ وڈی ڈیوے انہاں دیاں آزمائشاں وڈیاں ہونیاں نے۔ بندے آندے نا سان دل وچ رکھو، سان اپنے دل وچ تھان دے محبوبہ، میں کہا جے محبوب دے دل وچ رہنا ہی پہنا اس قابل تھا وہ ایک مثال میں دیندہ ہوں نا فیض بھائی کسے کمڑے آکھیا کمیز نو بڑی کرما لیے یار دے سینے نہ لگی ہے، اسے کیا ہے سینے نہ لگیاں ڈٹھے ہی سفر نو بیکھیا، میں روح آئی پھر میں نے پنجیا گیا ہے، میرے بھی چودانے باہر کڈے گئے ہیں، مڑ میں دھاگا بنایا گیا ہے، مڑ میں سیتا گیا ہے، مڑ میں کٹیا گیا ہے، مڑ میں سیتا گیا ہے، مڑ میری میل کڈی گئی ہے، مڑ کلف لا کے اس طریقے کیتا ہے تے انہیاں منزلہ کر کے یار نہ لگیاں کہ ہمیں سیدھی لگ گئی۔ تو بھائی آزمائش تو ہوندی ہے، قرآن کہہ رہے ہیں نا عزیزان من میرے اللہ فرما دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیارے ابراہیم نو آزمایا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ جڈی ڈاڈی آزمائش بھی کیتی ہے. میرا پیارا ابراہیم آزمائش تے پورا اتریا ہے. میں انعام دیتا ہے انی قال انی جاعلک للناس اماما. قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. کچیاں نال وعدہ کوئی نہیں، جڑے پکے رہے انشاءاللہ توڑ چڑھن گے. کچیاں نال نہیں، گل پکیاں نال. تو اللہ فرماتا ہے میں ابراہیم نو آزمایا ہے. آزمایا کیسے؟ ذرا غور فرمانا. حضرت ابراہیم دا زمانہ بت پرستی دے عروج دا دور سی. بہت بت پرستی ہوتی سی. اگر آپ ناراض نہ ہو نا تو ہیں ہوں ساڈے بندے بھی نیڑے نیڑے. جتھے میں رخ وینا کوئی سڑک تے وڈا اندے اتے لیراں بنیاں ہوندیاں نے، دھاگے بننے ہوندے نے. کسی دربار شریف تے سلام کرن جائیے دعا کرن تے اتھے ویکھی دے جندرے بجے ہوندے نے، دھاگے بجے ہوندے نے. خانے کعبہ شریف غار سور تے چڑھ جائیے اتھے نام لکھے ہوندے نے. بس سنیا جڑا نام لکھ جائے وہ موڑا ہوندا. میں کیا تساں اپنی مرضی نال اپنی تقدیر لکھو. بھائی مزاراں نو سجدے کرن گے، مزاراں تے جان گے تو اتھے بیبیاں ڈھولاں تے نچدیاں پھرن گیاں اور عجیب و غریب معاملات قبراں دے اتے کر رہے نے. بھائی جی کسی عالم تو بہ کے پوچھ لیا کرو یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ بھائی صاحب سمجھو دی خدا را جیڑا کام ثواب سمجھ کے کرو پہنا عالم تو پوچھ لیا کرو بھائی ثواب ہے کہ نہ سی ثواب آستے کر دے ربیت لکھیندہ گناہ روے. اے سمجھ کے کام عالم کو رہنمائی لیا کرو حضرت کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ساڑھے بندے عجیب و غریب نے، عجیب و غریب منتا مان کھلون. جانوراں دے اٹھو لگن گے اوتھے کوئی پیسے پہ چڑھاندے نے تو کوئی کچھ پہ کردے نے، کوئی کچھ کر رہے ہیں. بھائی اللہ دا دین انہا کمہ دا تقاضا نہیں کردا. آپ عملی طور تے مسلمان پریکٹیکل مسلم بنو. حضرت ابراہیم دے دور اچھ بہت پرستی بڑی. اللہ فرمائے ابراہیم پیارے تو باویں کلا میں منن آڑا ہے پر اس پورے جان دے سامنے میری توحید دا اعلان کر. بندے آندے نے جس پاس سے آواز رخ ہوئے ادھے کرو، اور مالکہ آکھیا نہیں سارے جہان دی مخالفت کر. حضرت ابراہیم یہ نہیں آکھیا یا اللہ میں کلا میں کیویں بولنا. گھر گئے تے چاچے آکھیا، حضرت ابراہیم دے چاچے آکھیا بھی ہاں لے جا بوت تے اتھے باہر ویچیا دکان. انہاں رسی گلے چ گتی تے بازار گھسیٹ لیا. بندیاں نہ دن بعد جڑا نہ نفع دیندا ہے نہ نقصان دیندا ہے جائیں لینا ہے لے لو. وہ انج مڑ کریے تو گاہکی تے نہیں نہ ہوندی. وہ بندے گئے تھے انہاں آکھیا آذر تیرا بھتیجا ساڈیاں بتاں دی توہین پیا کردا ہے. اس بلایا اس کیا ابراہیم یہ کی پیا کرنا ہے؟ ساڈے خدا نے انہاں کو اس یار شے لینے ساڈیاں انہاں کے منتا منی دیاں نو پوریاں ہوندیاں تو کی پیا کرنا ہے؟ عزیزان من اللہ دے پیارے نبی فرمانے نے اذ قال ابراہیم اذ قال
أبي آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فرمایا چاچا تم ہی لین تو لتھا ہے تے تیری قوم بھی ساری لین تو لے گئی. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. کھلی گمراہی ہے جنہاں نے آپ بنائیے. کاش میں تو اس تو زیادہ کھل کے سمجھا سکتا، میرے تے اگے پابندی لگی. فرما دیں اتتخذ اصناما آلہا. اوہ چاچا آپ بنائیں دے ہو تے آپ پہ ہی ہونا تو منتا من دے ہو. یہ دا مطلب ہے جیڑی شے بندہ آپ بنائے نا کم از کم او سان کچھ نہیں دے سکتی. اوہ بھلیاں او منگنا ہون دے تو چاہی دے جائیں سان بنایا ہے. اچھا یہ آپ پہ بنا لیں دے جے. میں کئی باری ویکھیا ہے کوٹ مومن لگیا جانا کپڑا لئی ہونا ڈنڈے دلا کے اتے رکھنا ہیٹھ بتی بال کے آکھنا پتر دیں. وہ خدا دا نام منو ہے پتر رب دیندہ ہے. کیسے بھائی صاحب تو ان میں سمجھاواں. توحید سب تو بنیادی سبق ہے. آپ بنائی ہوئی شے تو ان کوئی شے نہیں دے سکتے. ان تو سا بنایا ہو تو اپنے بڑھنے تو اٹی محتاج. میری گل نو سمجھے کہ نہ سمجھے. جیڑی شے تو سا بنائی ہے وہ تو ان نفع کی میں دے سکتے. جیڑی اپنے وجود وچ آن واسطے تو اٹی عمل دی محتاج ہے وہ تو ان دے وے کی. عزیزان من اللہ فرمائے ابراہیم تھوڑا جا اور شدت کا بڑی اور شدت کا. اللہ دے نبی یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں کلاں یا اللہ جی میں تیرا حکم ہوئے میں کلہ ہی بھیڑ جاؤں. سبحان اللہ. وہ انہاں دا میڑا لگدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دا. ایک گل اور سمجھ لو دین اچ میڑا ہے ہی. حضور دے دین اچ اسلام اچ کوئی میڑا نہیں. جیڑے بندے بھی میڑے لگدے لویندے بندے ہو بھائی آئے نہ میڑیاں تے نہ جانا چاہیے دے. جانا بھی ہے تو دنیا داری ہے. دین داری اتھے نہ سمجھ کے جا بیا. بہت تھے جانا ہے تو سان کو فیض لبنا ہے. میڑیاں تے فیض نہیں ہوندہ عرساں تے فیض ہوندہ. عرس اور شے ہوندے نے میلے اور شے ہوندے نے. عرس شریعت دے مطابق ہوندے نے میلے شریعت دے مخالف ہوندے. توجہ ہے کہ نہ. میلیاں تے موت دے کھو لگے کھڑے ہوندے نے. عرساں تے موت یاد دلائی جاندے. اب بات سمجھ آئی کہ نہ آئی. آئیے آئیے. انہوں نے کہا تو نہیں میلے تے جانا حضرت ابراہیم نے. آپ نے فرمایا میں لگتا ہے میں بیمار ہو جانا میں نہیں جانا. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ ٹر گئے. حضرت ابراہیم پیچھو کلاڑا لے لے. کلاڑا لے کے نہ جی انہاں ساریاں بتاں کلاڑے نال چنگا پھیریا ہوتا. زمین بوس کر کے جڑا ساریاں تو وڈا گرو گھنٹال آن موڈے تے چلے کواڑا ایویڈنس اندے اتنے رکھ دیتا. قوم راتی آئی تو انہاں آکھا بھیا ساڑھا خداواں نال کی ہویا. ما فعلت ھذا بآلہتنا. وہ ساڑھا خداواں نال آکھی سے کی کیتا. انہاں آکھا بھئی ایک ابراہیم نا دا جوان ہے وہ اگے بھی انہاں مندہ نہ اے کام کرے تو ہو کر. انہاں حضرت ابراہیم نو پھاڑ لیا دا آتو کی. انہاں فرمایا میں کی آندے انہاں اتے کلاڑا چلیا تو جن دے موٹے تھے بڑے تھے مندے تو پوچھو یہ اس سے کیتا ہے. انہاں آکھا ابراہیم تین پتہ تے ہے وہ حال بھی نہیں سکتے. ایسی کیویں ہوندے تے ایف آئی آر کٹی. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ.
انہیں یہی تے سمجھانا ونڈ نال انہیں فرمایا تو میں یہ ہوئی تے آنا جڑے اپنے آپ دا دفاع نہیں کر سکتے جڑے خود حل نہیں سکتے ہو تو ان کی دے سکتے جڑا انہاں کے بہ کے ملتے رہندے ہو توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی علامہ اقبال بولے نے یہ فرمانے نے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ابراہیم دا ذکر کرو آج دے دور نو ابراہیم جیسی توحید دی ضرورت علیہ السلام اقبال آدھے نے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے صنم کدا ہے جہانا ساڑھے شہر وچنا ایک نہر ہے لنگ دیئے بچوں انہا جس لئے پانی خشک ہوتا ہے منڈے نوجوانا چھوڑ جڑے اتھے جمع ہو جاندے وہ دے بچوں پیسے نکل دیں ڈھیر سارے وہ پانی یا لاندہ ہے تو منڈے اتھے جمع ہو جاندے وہ بچوں پیسے جھوک دے پہ ہوندے نے اچھا وہ پیسے کیوں اتھے آئے ساڑیاں بیبیاں بندے اتھو لگ دیاں ویج پیسے سٹ دے بھئی نہر ویج پیسے سٹو یہ بھی کوئی برکتی دے ویج ہیں جی کیسی جہالت ہے اور جہالت اپنے عروج تے ایسا ایون کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایتھے پتھر پائی بیٹھے ہوندے نہیں انگوٹھی تو آندھے شان لگے آئے پتھر ایسا نفع دینا بھائی صاحب حضرت عمر بن خطاب حجر اسود دنیا دا سب تو متبرک پتھر جنتی جو آیا حضور نے بوسا دی انبیاء اولیاء نے بوسا دی آپ فرمایا ہے سیاہ رنگ دے پتھر میں اس تو نہیں چمدہ کہ تو نفع تے نقصان دینا تو نہ نفع دینا ہے نہ نقصان دینا ہے میں صرف اس تو چمنا میرے نبی چمنا بھائی صاحب توحید سکھن دی تے توحید سمجھن دی ضرورت ہے اللہ فرمانے وما قدر اللہ حق کا قدری ہی بندیاں تو سی میں نونج نہیں منیا جی میں منن دا حق کا توجہ ہے کہ نا عزیزو اللہ تعالیٰ دی ذاتی وسعت اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دی وسعت اور اللہ دی توحید اور دی وحدانیت نو سمجھو اے نکے نکے خدا نہ بناؤ ہر پاس سے ارے بھائی صاحب آپ کہاں جائیں گے تھوڑی شدت کی ضرورت ہے آپ کے اس تو ہی میرے اللہ حضرت فرمایا قبر تو 2 قدم پیچھا کھلو حالانکہ قبر دے گا 2 قدم لیڑے بھی ٹوٹ جائیے تو گناہ کوئی نہیں لیکن اللہ حضرت فتوہ دیتا ہے بے عوام 2 قدم پیچھا کھڑی ہے مسئلہ آگاں جاندہ بھی کوئی نہ مسئلہ صرف ہے بے ناگاں گئے تو کوئی نہ کوئی کھلار ضرور کھلار باندھے میں کبھی قبر تے کسے تے جاواں نا تو ایک قبر تے میں بیٹھیا انہاں نا قبر دے اتے ایک لاٹو جائے بنا کے رکھے بڑے رنگا کے وہ میں پہلے میں نہیں سی پتا انہاں دا کی مقصد ہے وہ ایک بایا دوست پھاد کے نا تو چنگا آج کر کے اتے رکھڑیا میں آکھا یہ دیش کی ہو سکیا ان دے چو برکت تے فائد لے رہے ہیں تو میں آکھا توڑ جو اپڑ گئے
سن سنیاں وسیلے تے لا چھڑیا ہے میں کہ توڑ جو پڑ گیا تے سیدھا سینہ قبر دے اوتے دار کھڑا موڑ وچلے سن ایک لکڑی لے آئے میری گل دی سمجھ نہیں لگی بس جو توڑ آپ اس تھان تے پڑ گیا جڑی منبع برکات تے تو سیدھا سینہ ہی اوتے لا کھڑا ڈائریکٹ فیض آ گیا موڑ وچلے سن ایک لکڑی دا لاٹو موڑ لا لینے پر نہیں او این دے وے تے میں دے چوک موڑ لینا ہے کہ نہ کمال اور کوئی عقل مند نہیں سوچدا بھئی اس لاٹو دا ساڈے نال مقصد کی ہے جو لکڑی دا احتساب بنایا اس سن کی برکت دے عزیزو خدا دا راجے ولیاں دے دربار تے بھی جا کے منگیا رب کولو کرو انہوں نے وسیلے نال منگیا تو آنا جی اتنا ہی کافی اس کو آگا نہ جاؤ تہاڈی مہربانی اللہ عطا کردا ہے اللہ کولو منگو ہاں اسی بریلوی اللہ دے فضل نال رکھ دے نہیں رات پر توان کوئی سمجھانے دی لوڑ ہے حضور نے فرمایا سی نا صحابہ کرام نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها میں تو منع کر دیتا قبراں تے نہ جایا کرو ہن جایا کرو کیونکہ انہاں سیکھ لیا میں تے انا تسی بھی پہنا قبراں تے جانا سیکھو نہیں تے تہاڈا جانا بھی نہیں جائز جیڑا بندہ قبر تے جانا نہ سیکھے اس حدیث دی روشنی وہ قبر تے نہ جائے اس دا جانا جائز نہیں جاؤ مولوی صاحبان کول دی تصدیق کرا جس بندے نے قبر تے جان دا شرعی طریقہ نہ ہوندا ہوے بالکل قبر تے نہیں جا سکتا کہ رسول اللہ نے صحابہ دی تربیت یہ کی تھی کہ پہلے سیکھو تو ہی تے پھر قبراں تے جا سکتے تو ہی دا پتہ نہیں قبراں تے جا دے بھائی صاحب ارے بھائی صاحب ناراض تے نہ ہوندے پہ شکریہ آپ دا عزیزان دی وقار اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن آج بھی ضرورت ہے اس قوم نو اقبال فرما دینے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جانا الا اللہ لا الا اللہ صنم کدا ہے جانا داتا صاحب سے داؤ نا داتا صاحب اللہ تو داتا صاحب کے دربار تے لے جائے تسی تشریف لے جاؤ دعا واسطے تو آپ دیکھو گے کہ انہاں نا ڈیوے پہ بڑھ دے ہوں تے بندے منڈے سارے اوٹھے کھلو گے انہاں ڈیوے آئی چا چا کے تیل پہ اٹھتے ہیں جلے گے سیر تے میں آکھیا بھائی انہاں آکھیا برکت بھائی انج نہیں برکت ہوندی سیاں فرمایا ہاتھ چاہو تے اللہ کو دعا منگو تے دعا تواڈے ہاتھاں تے دعا دی برکت ڈگے گی تے او اپنے منہ تے پھیرو تے برکت لے لو سڑے تیل نال برکت نہ لو ریکویسٹ یہ ہن تواڈی مرضی ہے اپنی توجہ ہے کہ نہ میں دیکھنا اور حیران ہونا تے اگو بولیا کدی نہیں بمتے آکھن پھاد لو بابی مسیح ساڈی داتا صاحب دے مزار تے کی دے آ گئی کی پتہ سنیا تو اتنے دڑا بڑھائن میں دس داریا میں پی رہا انہاں کھڑا ایک باری دے قابو آیا موٹ پیچھے سے آڑ تیری کرا توجہ ہے کہ کوئی نوائی صاحب ہاں اللہ سنے آئے سانو ہدایت سارے نو عطا کر دیتا میرے عزیز ساتھیو میرے عزیز سنگیو میرا مسلک اہل سنت و جماعت تقاضا کر دے مزار تے چادر نہ چڑھا
سنیاں دے درس پڑھن والے کسی غریب بچے نو کپڑے لے دے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ جڑا قبر ہی ٹر جائے اس بابے نو پاڑا کوئی نہیں لگے۔ بھائی صاحب میری گل میرے عزیزوں میرے سنگیوں، قبراں ور کے گلاب نال غسل دین دی ضرورت کوئی نہیں، پیسے دا ضیاء ہے۔ اس پیسے نال کسے سنی مدرسہ دے بچیاں نو راشن خرید دے، قرآن پڑھ کے دین پھیلان گے، تینو قبر تک نفع جاندہ رہے گا۔ اقبال آندے نے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یقین کرو حضور قبلہ سید داتا گنج بخش علی اجویری دے مدار تے من دے گلے پہ تے داتا صاحب دا خرچہ ٹکا بھی نہیں۔ داتا صاحب اندر ایسی قبریں نعوذ باللہ لوینے، خرچہ تا اتے جڑے اوقاف والے نے سارا وہ لیں دے تے دھندے برش بھی کوئی نہیں، جتھے جتیاں لائی دیا پیسے ان دے بھی لیں دے۔ یقین کرو جتھے جتیاں لائی دیا ان دے پیسے منے لیں دے تے موڑ ایڈی صفائی والا ماحول بنایا نے، با اتھو جتیاں لا کے داتا صاحب دی مزار کول جاندے ہیں تے یہ ٹھو پیر دھونے والے ہو جاندے نے، ایڈا ستھرا فرش رکھیا تے گلیاں نو 2.5 من دے جندرے مارے نے 2.5 کلو۔ خبردار کوئی غریب وچوں پیسہ لینا ہے، یہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان لوے بوکھ مڑ پی نہیں نکل جانے من سمجھ ہی کوئی قبران دی کمائی کھا کے بھی ناندی بوکھ نہ نکل۔ توجہ ہے کہ نا سر؟ او داتا صاحب دے گلے وچ پیسے بالکل نہیں پینے چاہیے، کیونکہ نہ داتا صاحب کا شل معجوب وچ لکھیا ہے میری قبر تے کلا لگ گئے تے پیسے پاؤ۔ سنیاں دی خدمت التماس ہے، بالکل انہاں گلیاں وچ پیسے نہ پاؤ، جڑے اوتھے نیڑے سنیاں دے درس نے یہ پیسے داتا صاحب دے سالے ثواب واسطے انہاں درسن۔ داتا صاحب نو خوش کرنا ہے تے آ طریقہ ہے، اوتھے جڑے دتے اوتھے جڑے او بیٹھے ہوندے نو اوقاف والے او سارے اپنی چادراں پا کے لے جاندے نے اوتھے اپنا نالے گنے تے نالے موج لئی۔ بھائی سمجھ آئی کوئی داتا صاحب دا خرچہ ہے وہ ساڑا سنیا دا جو داتا ہے وہ سان چا دیو ایسی آپ پہ خرچہ کر لا تُسی اگر لے تلاؤ۔ میرے عزیزوں میرے سنگیوں سنو فقیر دی بات، سنو اے درویشو فقیر دی گل سنو میرے عزیزوں میرے سنگیوں، یہ ہے تا میری جماعت دی مدار تا اقبال آندھنے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا۔ میرے سنگیوں یاد کر لو سب تو پہلے قبر سوال توحید دا ہونا جے، ہاں وچی قبریں تے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نیان بچاوے گا، باس اتھے قبلی والا آوے گا، پڑھئے لا عزیزہ ندی وقار میرے ساتھیوں میرے عزیزوں، انہاں بادشاہ کی شکایت کر دی کہ جڑا نوجوان ہے وہ ساڑھے بتاں دی توہین کی تھی۔ بادشاہ حضرت
دربار طلب کیتا تے اللہ فرمایا سونے جا توجہ ہے تے وہ سائیں پھر چلے گئے اللہ سائیں چلے گئے میں قربان ہو جاواں سرکار دیاں مقام اور مرتبیاں اسے کہ میں رب آپ فرمایا تو کون ہے آپ فقیر نے ایک جملہ یاد کر لو سرکار فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر سب تو افضل جہاد ظالم دے سامنے حق دی گل کر اس تو بڑا جہاد کوئی بندے آندے نا بھائی جہاد کرو تو بھائی جہاد ہے مولوین تا جہاد کرنا ہی سوکھا ہے ایتھے ممبر تے بے کے سچیاں گلاں کردا رہے تو سارے تو بڑا جہاد ہے افضل الجہاد سب تو افضل جہاد ہے کہ جابر دے سامنے سچی گل کر تو اس نے کہا بھائی میں بھی رب فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فرمایا میرا رب سورج نو مشرق تو طلوع کردا ہے تو رب میں مغرب تو لیا نہیں لیا سکیا نا کیا فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیندا ہے تیرے کول اختیار ہے تو مچھر دا پر نہیں بنا سکتا جدو انہوں کوئی گل نہ آئی تے اس آکھیا بھئی انہوں سزائے بے کہ انہوں آگ بال کے جلا دیتا جائے تو پھر بیبیاں مڑ منتا منن لگ پئیاں آگ پہ بڑھ دیئے میرا کام ہو جائے تو میں اتنے من بالن دیس وہ جی دیر سارا بالن اکٹھا ہو گیا انہوں آگے لائی گئی تو میلان تک اندہ سیک جائے بندیڑے شاہ کوئی نہ جائے تو انہوں نے کہا بھی ابراہیم نون اندر کی میں سٹی اس ویلے انہوں نے شیطان ایک آئیڈیا دیتا بتوسی منجنیک بناؤ توپ ٹائپ کی چیز ہے یہ دے ویچ رکھ کے تے چلاؤ تے اے او دے ویچ ٹور جاتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جدو وہ بن گئی تے حضرت ابراہیم نو دے ویچ رکھیا گیا تے فرشتے عرض کیتی یا اللہ پوری دھرتی تے کت تیرا خلیل ہے وہ بھی آگے سڑ جیسے کہ اللہ فرمایا جا کے مدد کر لو تو آنی اجازت ہے جاؤ مدد کر لو فرشتے آگے تو نہ کہہ سنیا جے حکم کرو تے اے جڑی آگے ان چاہ کے پرا سمندر اتنا سوٹ دئیے آپ نے فرمایا بھی میرے اللہ نہیں لمحے جے او چند ہے کہ میں جاما تے میں آگے جاما گا تو اڈی ہیلپ دی ضرورت نہیں میں جانا تے میرا رب جانا اسی تے بہت تھلے آگے ساڑی توحید تے بھئی بہت ایٹھا ساڑا توحید دا طریقہ آ چکے عزیزہ نے من جدو توپ چلائی گئی اللہ فرما دینے یا نارکونی وقلنا یا نارکونی توجہ ہے حضرات یا وسلام علی وسلام علی ابراہیم اقبال نے بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میوے تماشا لب مام ابھی عقل ہور تھا تے عشق دی منزل اور تھا تے حضرت جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گیا گشت مالک مڑ اپنے پیاریاں دی راکھی آپ کرتا ہے
پھر اللہ نے اس اگ نو بردم و سلام علی ابراہیم کر دیا، اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سرکار اس امتحان وچوں بھی، اس ابتلا وچوں بھی سرکار پاس ہو گئے۔ بھئی منگی دعا بھی نہیں، بھئی یا اللہ بچا لے، انہوں نے کہا جی میں تیری مرضی ہے، میں مجھ راضی ہوں۔ خلیل یہ نہ ہے، یار دی رضا وچ راضی ہو جانا کمال ہوتا ہے۔ عزیزو دعا منگنا جائز ممنوع نہیں ہے، ہاں جی، مگر جڈا وڈا رتبہ ہوئے مڑ اوڈے وڈے کم ہوندے۔ حسین بادشاہ دی شہادت دا حضور کو پتہ نہ کہ کوئی دعا منگی نے بچا لے، یہ رتبے وڈے ہون تے گلاں بھی وڈیاں ہوندیاں۔ تے ساڈا کام ہے اسی دعا مانگ سکنے ہیں، جدی بھی سن مصیبت نکی جی بھی آ جائے تے ساڈا آ کے دعا مانگ لینی، اسی انہیں جو گئی ہیں بھئی اللہ اسی امتحان دین جو کہ کوئی نہیں، اپنے کرم نال پار کرنا۔ ممنوع نہیں ہے، آپ خلیل دی بات ہو رہی ہے جو خلیل دے رتبے تے فائد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جس ویلے اولاد عطا فرمائی تو پھر آزمایا۔ پہلا اولاد نہ دیتی، بڑھاپا آ گیا، مڑ بڑھاپے وچ دیتی تا تے جدوں بڑھاپے وچ آ گئی اولاد تو فرمایا ہن ذبح کر۔ آزمائش ہے نا جی۔ ابراہیم پیارے اپنی جو اولاد ہے تیری اس نو پتر اپنے نو جڑا بڑا سونے تے بڑیاں منتاں والی تے متھے وچ رسول اللہ دا نور آ اسماعیل علیہ السلام سونے تے ہے نا بھائی صاحب۔ ابراہیم لیا ذبح کر تے اللہ دے نبی یہ نہیں آکھیا یا اللہ میرا پتر ہے تے ایکو ہے تے دعا منظور کر ٹال۔ اللہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابراہیم اپنی پیاری چیز لے کے آ قربان کر۔ حضرت ابراہیم اپنے پتر نو فرما دے اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، بیٹا میں ستیاں خواب تک کیا انی ارا فی المنامی۔ جنہ کو اولاد ہو گئی ہے گھر وچ تسی کدی باڈی بلڈراں دیاں فوٹوਆਂ لیندے ہو، کدی تسی بیبیاں دیاں فوٹوਆਂ لیا کے لا لیندے ہو جی۔ کئیاں گھراں وچ جائیدا ہے تے اوتھے فلمی اداکاراں دیاں فوٹوਆਂ لگیاں ہوندیاں، آیت لکھ کے گھر لاؤ سونی جی لکھا کے نا تے لا چھڈو تاکہ تہاڈی اولاد ویندی رہے بابا کی شے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنے فائدے دا تے کر چھڈو تاکہ کوئی گال کڈن لگیا انہاں نوں بھی شرم ہو سی۔ قرآن تے ابا انج دا دسیا ہے، آیت کر لکھ کے لاؤ۔ یہ تویز بھی ہے، علاج بھی ہے، یہ تویز ہے لا لو۔ عزیزان من اللہ فرما دینے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو بلایا ہے، اجے بالغ نہ ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جدو دوڑنے دی عمر تے آئے نے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ باپ فرما دے بیٹا میں خواب تک گئے تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ لوگو اپنے ماں باپ دا رتبہ جانو، اپنے باپ دا مقام جانو، اپنے باپ دا رتبہ پہچانو، اپنے باپ دا حق پہچانو۔ ابا گھر وچ پئی ہوئی فالتو چیز نہیں، سبریاں تو پیاری چیز باپ ہوندا ہے۔ ساڈے کرمالے او پہلا اپنے ابے تو کام لیندے رہندے، مینوں آکھ جی رہا شاہ جی جڑا قرآن پہ پڑھنا بھائیا تو انہاں دا پیا حق میرا بندی تے میرے علم کر نہیں نہ آکھو یہ کی کیتا ہے۔ میں جائے ان کو بندہ ہی اٹھے نہ
ساری دات تو لے گیا خبردار تو بندہ کو اٹھیا تو میں تقریر چھڑ دینی میری گل ہے میں نہ کھے جی شاہ جی ہم نے نہ کھے توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب آؤ میرے بل دھیان کرو میں قرآن پڑھتا میرے بل توجہ ہے بھائی اپنے ابا جی نو فالتو گھارے چیز نہ سمجھا کرو ابا کی شے تو بڑھا ہو گیا ہے ابا سب تو قیمتی پراپرٹی ہوتی عزیزہ نے من فرما دینے بیٹا میں خواب تک ہے تینوں ذبح کر رہا ہوں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی حضرت اسماعیل و ابراہیم فرماتے ہیں بیٹا تینوں میں ذبح کرنا ہے میں تینوں ذبح کرنا ہے دس تو کی کہنا ہے عرض کہتے بابا جی میں تو انہوں حکم ہویا ہے بابا اونج کر لو میں اللہ دی رضا تے تو اڈی رضا تے راضی ہوں اسماعیل نو لے کے مقام منہ آئے نے اللہ دا قرآن دے فلما اسلما وطلعہ للجبین متھا زمین تے دریائے چری دھون تے دھریے اسماعیل فرماتے نے بابا ذرا رک جایا جے فرمایا بیٹا کیوں فرمایا میرے ہاتھ بھی بن لو میرے پیر بھی بن لو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا تڑپ دیا ہویا تو انہوں ہاتھ یا پیر ڈاڈا لگا انی بید بھی نہیں ہونی چاہیے نا توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی انی بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے عزیزہ ندی وقار تائیں تے حضرت اسماعیل دی یاد قیامت تک قربانی دی صورت چلہ نے امت مصطفیٰ وچ رکھ دیتی ہے میرے سنگیوں میرے عزیزوں حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے بے ادبا ڈگری ہوئے ادب نہ ہوئے خالی بھانڈے ساری عمر رہن گے پاویں پترن پاڑ ہوئے لیکن ماں پیو دا ادب کرن آڑا ہوئے بیڑا پار بھی ہوئے گا رنگ بھی لگن گے ماں باپ دا با ادب ہوئے اللہ رنگ لا دے ہوئے گا پاویں ان پاڑ ہوئے انگوٹھا چھاپ نو رنگ لگ جائے گا جی ابا دا ماں دا دعا مل گیا عزیزہ نے من بہو فرما دینے بے ادبا نہیں خبر ادب دی او گئے ادبا تو نصیب کنا دے سارے ایک بار علم شریف ترابری کل چی پڑھو بھئی بلرگاں واسطے دعا کری بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا یا اللہ جتنے بھائی تشریف لے آئے نے بیٹھے نے موجود نے سب دی حاضری قبول فرما
بیماراں نوں صحت عطا کر، بھکھیاں نوں رزق عطا کر، تمام محفل دا ثواب برکت رحمت اے ایجاد انہاں دے جڑے بزرگ فوت ہوئے نے انہاں نوں سارے ثواب کرنے قبول فرما، انہاں دیاں قبراں روشن کر اور جنت الفردوس نصیب فرما، اس محفل دا ثواب، کھانے دا ثواب، لنگر دا ثواب، خرچے دا ثواب انہاں دی ارواح دی قبر فرما۔ یا اللہ ساڈے سارے دے ماں باپ دی بخشش فرما، اے محفل کران والے ساتھیاں دے رزق وچ، مال وچ، جان وچ، کاروبار وچ برکتاں فرما۔ یا اللہ انہاں دین اور دنیا دیاں بھلائیاں نال مالا مال کر۔ یا اللہ اسی سارے بیٹھے ہیں، میرے مالکا جو کوئی ساڈے وچ خطاواں غلطیاں کوتاہیاں نے وہ معاف کر دے۔ یا اللہ جنہاں دے بچے بچیاں دے ازدواجی مسائل نے دور کر دے۔ یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جنہاں بچے بچیاں جوان نے شادی نہیں ہو رہی انہاں واسطے نیک اسباب بنا دے۔ یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جنہاں کو اولاد نہیں انہاں اولاد دے، جنہاں دی اولاد ہے انہاں نوں نیک بنا، اپنے ماں باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈ بنا۔ یا مولا کریم جنہاں کو رزق دی کمی دور کر دے، تنگی معاش دور کر دے، فکر معاش دور کر دے، جو پریشانیاں مبتلا نے دور کر دے، انہاں دے گھر تے اپنی رحمت اور کرم دی چھاں کر، انہاں خرچہ کیتا قبول کر۔ صلی اللہ نبی سارے بھائیاں نال سلام ہو گیا، مہربانی۔